الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد باب لا تستقبل القبلۃ، نہ رخ کیا جائے قبلہ کی طرف بغائط اور بول و براز کے وقت، چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ نہ کیا جائے، خود بھی نہ کریں اور جو مائیں بچوں کو پیشاب کراتی ہیں تو ان کا رخ بھی قبلہ کی طرف نہ کریں، الا عند البناء، مگر جب عمارت ہو، جیسے لیٹرین ہوتی ہے، دیوار ہو، جدار اور نحوی دیوار وغیرہ ہو، جیسا کہ اگلی حدیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ اس حدیث میں دیوار کی بات نہیں، دیوار کے بعد کل ہم پڑھیں گے حدیث، آج کی حدیث کے بعد آئے گی حدیث۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا الدوري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتا، جب آئے احدکم، تم میں سے کوئی ایک، الغائط، قضاء حاجت کے لیے، فلا یستقبل القبلۃ، نہ وہ رخ کرے قبلہ کی طرف، ولا یولیھا ظہرہ، اور نہ اس کی طرف پشت کرے، شرقو او غربو، مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو مدینہ میں قبلہ کس طرف تھا؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب؟ کوئی ایک بتائے، مدینہ والے کدھر کو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ ابھی مشرق کدھر ہے؟ ادھر مشرق ہے، ادھر مغرب ہے، تو وہ شمال کی طرف، مکہ شمال کی طرف، مکہ شمال کی طرف، بیت اللہ شمال کی طرف، تو شمال کی طرف نہ منہ کرو، مدینہ والوں کو کہا جا رہا ہے شمال کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پیٹ کرو، مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو۔ اب ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ مشرق، مغرب؟ مغرب کی طرف، اور مغرب کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹ کرو، شمال کی طرف کر لو یا جنوب کی طرف کر لو۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم احادیث کو پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔